رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي أبوا هذه الأمة۔ درود پڑھیں بر محمد و حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک نورانی بیان میں
امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ بارہا آپ نے اس روایت کو سنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ اس روایت کے ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، التماس ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم تصور حسین ابن رجب علی، مرحومہ امیر النساء بنت انوار حسین، مرحوم وزارت علی ابن تصور حسین، مرحوم ذیشان حیدر ابن تصور حسین، مرحومہ اسرار فاطمہ بنت تصور حسین اور مرحوم محمد عابس ابن وزارت علی کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آلہ۔ صحیفہ سجادیہ کتاب کو نہ دیکھا ہو، لیکن نام تو ہم لوگ کے ذہن میں ہے ہی۔ جس امام معصوم نے اس کی دعاؤں کو ارشاد فرمایا ہے، اسی امام نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ حقوق حق کی جمع ہے، جس میں مولا نے 50 اور 1 51 نہیں، 50 اور 1 حق کو بیان کیا ہے۔ ابھی وجہ بیان کروں گا کہ کیوں میں اس طرح آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مختلف حقوق کو بیان کیا ہے، اور اسلام میں جہاں بھی حق کو بیان کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ ہونے والی نہیں ہیں۔ اگر کسی کا کسی کے اوپر حق ہے تو اس کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری۔ بطور مثال، اگر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں تو ہماری ان کے بنسبت کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر پروردگار ہماری بنسبت کوئی حق رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کی بنسبت ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی ذمہ داری نبھانے میں سست نظر آئے تو سمجھ جائیے گا وہ حقوق کو ہی نہیں جانتا ہے، کیونکہ ذمہ داری نبھانے سے پہلے حق کا جاننا ضروری ہے۔ جسے یہی نہیں معلوم پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، وہ پڑوسی کی ذمہ داریاں کیا نبھا پائے گا۔ جسے یہ نہیں معلوم کہ والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، وہ والدین کی ذمہ داریاں کیا نبھا پائے گا۔ جسے یہی نہیں معلوم کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، وہ اولاد کی ذمہ داریاں کہاں سے نبھا پائے گا۔ ایک طرف آپ حقوق کو گناتے چلے جائیے، اسلام ذمہ داریوں کو بتاتا چلا جائے گا۔ اس لیے مولا نے اس رسالے میں 50 اور 1 حق کو بیان کیا۔ ابھی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے نا کہ مولانا بار بار یہ 50 اور 1 کیوں کہ بھائی سیدھے سیدھے کہہ دیے 51،
کیا اردو میں 51 کا لفظ نہیں ہے؟ وہ تو کم سے کم انگلش میں 51 تو ہے نہیں؟ بہت باریک نقطہ ہے، کیوں اس طرح سے بیان کرنا ضروری ہے؟ اس میں مولا شروع فرماتے ہیں، پہلا والا حق چھوڑ رہا ہوں، دوسرے سے شروع کر رہا ہوں۔ والدین کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق، والدین الگ الگ بیان کرتے ہیں، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، پیڑ اور پودوں کا کیا حق ہے، زمین کا کیا حق ہے، جانوروں کا کیا حق ہے، آسمان کا کیا حق ہے، ہاتھ کا کیا حق ہے، آنکھ کا کیا حق ہے، پیر کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے، عقل کا کیا حق ہے، تمام حقوق کو مولا گناتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جس حق کو امام نے اس میں بیان کیا ہے، اور آج کل تو ماشاءاللہ چلتا پھرتا زمانہ ہے، ہمارے جوان جو یہاں بیٹھے ہیں تھوڑی سی محنت کر لیں گے ذرا سا اپنے ذوق سے ہٹ کے، تو وہ علامہ گوگل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ رسالہ ہندی میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے، عربی میں تو ہے ہی ہے۔ تو ادھر ادھر جانے کے بجائے انہی سب چیزوں کا انسان اگر اس بٹیر کے اوپر پڑھ لے تو زندگی بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو مطالعہ کہیں نہ کہیں اثر ڈالتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کچھ وقت پڑھنے کے لیے نکالیں۔ البتہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن صبح صبح اخبار، اب تو اس کا بھی زمانہ ختم ہو گیا دھیرے دھیرے، اور اس میں خبریں کہاں سے آتی ہیں جس کا سورس ہی نہیں پتا۔ لیکن جس ہستیوں نے خدا کے بارے میں خبر دی ہے ان کے اخبار کو پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا، اور توقع بھی یہ ہوتی ہے کہ ملائکہ ہم سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتے۔ معاملہ تو دو طرفہ ہے۔ خیر، اس میں جب مولا نے حقوق کا آگے بیان کیا تو سب سے پہلا حق، جا کے اس کو دیکھیے گا انشاءاللہ رسالے میں، سب سے پہلا حق جو بیان کیا ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ یہ ہے ایک، اور پھر اس کے بعد امام نے 50 حق بیان کیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک اس 50 کے پیرلر میں نہیں ہے۔ ایسے نہیں آپ کہہ سکتے کہ ایک اللہ کا حق ہے اور اس کے سائیڈ میں 50 ہے، نہیں، وہ 50 ایک دوسرے کے سائیڈ میں ہیں، اللہ کا حق اس سب کے اوپر ہے۔ کیونکہ جو اللہ کے حق کی رعایت نہ کر پائے وہ کائنات میں کسی کے حق کی رعایت نہیں کر پائے گا۔ اور تم کائنات میں سب کے حقوق کی رعایت کر لو، اگر اللہ کے حق کی رعایت نہ کر پائے تو نہ اسلام بچنے والا ہے نہ دین بچنے والا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل۔ اسی لیے تو جب کسی نے آگے حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میری لڑکی کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا دیکھوں؟ وہ تو کہیے امام کے پاس چلا گیا تھا، ہمارے پاس آیا ہوتا تو ہم کہتے دیکھو سرکاری نوکری ہے یا نہیں، کماتا کتنا ہے۔ مولا نے یہ سب کچھ نہیں کہا، ایک لفظ کہا دیکھو لڑکا دیندار ہے۔ آپ جانتے ہیں دیندار کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ دیندار کا ٹرانسلیشن ہے کہ دیکھو اللہ کے حقوق کی کتنی پابندی کرتا ہے۔ اگر اللہ کے حقوق کی پابندی کرے گا تو تمہاری لڑکی کے بھی حقوق کی پابندی کرے گا۔ جو اللہ کے حقوق کی پابندی نہ کر پائے نہ اپنے حقوق کی پابندی کر سکتا ہے نہ تمہاری لڑکی کے حقوق کی پابندی کر سکتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل۔ ایک معیار دے دیا۔ اس لیے میں جب بھی اس رسالے کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں یہی کہتا ہوں، ایک اور 50، وہ 50
تب عمل میں آ پاتے ہیں جب اس ایک کی رعایت ہو پائے۔ کائنات کا سب سے عظیم حق ہے، لیکن اس کے ذیل میں جو 50 ہے اس میں سے ایک کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ جس مناسبت سے آج ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس میں مولا جب حقوق کو بیان کرتے ہیں تو ایک حق بیان کرتے ہیں باپ کا۔ باپ کا کیا حق؟ 4-5 لائنوں میں مولا نے بیان کر دیا ہے، تو اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مولا فرماتے دیکھو تمہارے باپ کا تمہارے اوپر حق ہے، کہ اس کی وجہ بتاتے لِأَنَّهُ أَصْلُكَ، کیونکہ وہ تمہاری اصل ہے، وَأَنْتَ فَرْعُهُ۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور تم اس کی فرع ہو۔ اس کے بعد مولا فرماتے اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے۔ تو کم سے کم تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے کہ یہ میرا وجود ہی میرے باپ کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور اگر میرا وجود ہی نہ ہوتا تو نہ پھر یہ لڑکپن ہوتا، نہ اکڑنا ہوتا، نہ غصانہ ہوتا، نہ جوانی کے طور و طریقے ہوتے۔ یہ سب تو بعد میں آتے ہیں، پہلے وجود تو آ جائے۔ پھر مولا فرماتے کہ اگر اپنے وجود میں کوئی نیک بات دیکھنا، کوئی اچھی صفت دیکھنا، تو اپنے باپ کو دعا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وجہ بنا ہے کہ یہ صفت تمہارے اندر آئے، وہ وجہ بنا ہے۔ تو مولا نے یہاں پر حقوق کو آ کے بیان کیا۔ بہت سے معاشرے کے مسائل یہیں سے کھڑے ہوتے ہیں کہ انسان نہ حقوق کو جانتا ہے، نہ ذمہ داریوں کو نبھا پاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک غلط کانسیپٹ جو ہے وہ یہ خود ہی حقوق بناتے ہیں اور خود ہی ذمہ داریوں کو طے کر لیتے ہیں۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے، شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، جو کارخانہ کسی مشینری کو بنائے اسی کارخانے کو حق ہوتا ہے کہ اس مشینری کے بارے میں بھی بتائے۔ یہ بات تو ہر کوئی سمجھ لے گا، اس میں تو کوئی پڑھا لکھا بہت ڈگری والا نہیں چاہیے ہے۔ آپ کے پاس کوئی بھی مشین ہوگی، اگر خراب ہو گئی، اگر اسے ٹھیک کرنا ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ بھائی اسی کمپنی میں تو جائیں گے جس نے بنایا ہے، کہ کسی دوسری کمپنی میں چلے جائیں گے؟ جائیں گے بھی تو وہ پرزہ ہی نہیں ملے گا۔ سب سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی سی بات سب سمجھتے ہیں کہ جس کمپنی نے یہ مشینری، یہ ڈیوائس بنایا ہے، اگر اس کو چلانے کا طریقہ پوچھنا ہے تو انہی سے پوچھنا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں جو کچھ جاننا ہے اسی کمپنی کے پاس جانا پڑے گا۔ دوسرے کے پاس جائیں گے تو شاید بتا دے لیکن صحیح نہیں بتا پائے گا، ملتا جلتا بتا دے گا تھوڑا بہت ہے۔ اور ہم اور آپ تو روز ہی دیکھتے رہتے ہیں، یہ جو ہاتھ میں بٹیرے لیے سب ٹہل رہے ہیں، ذرا سی خراب ہوئی شو روم ڈھونڈا جاتا ہے، اب چاہے یہاں سے سلطان پور جانا پڑے، چاہے لکھنؤ جانا پڑے۔ اب دیکھیے یہاں تو ہے موبائل بنانے والے ہیں لیکن اس کمپنی والا نہیں ہے۔ لیکن عجیب انسان ہے، اتنی سیدھی سی بات کو سمجھتا ہے لیکن یہ نہیں غور کرتا کہ بھائی جس کارخانے نے اس انسان کو بنایا ہے وہی تو بتائے گا اس انسان
انسان کو کیسے جاگنا ہے، اس انسان کو کیسے بولنا ہے، اس انسان کے حقوق کیا ہے، اس انسان کی ذمہ داریاں کیا ہے، بنائے گا اللہ، ذمہ داری ہم بتائیں گے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ قانون کے خلاف ہے۔ اگر وہ پروردگار ہے تو پھر رب العالمین بھی وہی ہوگا، حقوق کو بھی وہی بتائے گا، ذمہ داریاں بھی وہی بتائے گا۔ درود پڑھے بر محمد۔ یہ ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم طے کریں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، زبان کا حق کیا ہے، پیر کا حق کیا ہے، آنکھ کا حق کیا ہے۔ ارے تم نے بنایا کب ہے جو تم حق بتاؤ گے؟ جس نے بنایا ہے وہ بتائے گا۔ آنکھ کو کہاں تک دیکھنے کا حق ہے، زبان کو کتنا بولنے کا حق ہے، ہاتھ کو کس کے اوپر اٹھنے کا حق ہے، پیر کو کہاں لے جانے کا حق ہے۔ اب یہ نہ کہے میرا دل چاہ رہا ہے، جہاں کہا میرا دل چاہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے نہ اپنے آپ کو سمجھ پایا ہے، نہ اپنے خالق کو سمجھ پایا ہے، بلکہ کہنا یوں پڑے گا اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے اجازت دی ہے اس لیے بول رہا ہوں۔ درود پڑھے۔ وہ تو ٹکرا رہے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ذمہ داریاں ٹکرائیں نہ، تو ذمہ داریاں اس سے لیجئے جس نے 1,24,000 کو بھیجا، کہیں بھی نہ ٹکرائے۔ اس کے کام میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ آپ بتائیں 14 ہستیوں میں کسی ایک کو دکھا دیجئے جو ٹکرا گئے ہوں۔ جب ایک نے صلح کی دوسرا بھی چپ، ایک نے جنگ کی دوسرا بھی آگے بڑھا۔ کہا ہمارا تو طریقہ یہی ہے، ہم مل کے چلتے ہیں، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے نہ اس کی ذات میں ٹکراؤ ہے، نہ اس کی صفات میں ٹکراؤ ہے، نہ اس کے کام میں ٹکراؤ ہے۔ ٹکراؤ شیطان کا ہوتا ہے، رحمان کا نہیں ہوا کرتا ہے۔ ٹکراؤ شیطان کا ہوتا ہے، اختلاف ڈالنا شیطان کا کام ہے، رحمان کا کب سے ہو گیا؟ اگر اس سے ذمہ داریوں کو لیں گے کبھی نہیں ٹکرائے گا۔ اس نے جو طے کر دیا ہے۔ اب یہیں پہ ایک بات اور کہتا ہے، چلو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا، اس نے جو ذمہ داریاں طے کی ہیں وہ ذمہ داریاں، وہ حقوق کبھی ہماری عقل میں نہیں آتے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ عقل پست ہے اس بات سے کہ اللہ اور اس کے کام کو سمجھ جائے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں لیکن اتنا ضرور مانتی ہے اگر وہ حکیم ہے تو اس کے کام میں کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی جناب خضر کے کام کی حکمت نہ سمجھ پایا ہے، کہا دیکھو تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لن تستطیع معی صبرا۔ ایک مرتبہ ہوا، دو، قرآن نے کیوں اس کہانی کو بتایا؟ نعوذ باللہ قرآن کے جناب موسیٰ کو گھٹانا چاہ رہا تھا؟ نہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب نبی ایسا انسان حکمت نہ سمجھ پائے تو تم عام انسان ہو کے کیا سمجھ پاؤ گے؟ وہی مشکل ہے، تمہارے اندر پروردگار کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کا صبر نہیں ہے، پوچھتے زیادہ ہو کرتے کم ہو۔ آپ دیکھیں، ابھی آپ پوچھنے کے لیے لائن لگا دیں، ہمیں تو تجربہ ہے، روزے میں کلاس ہوتے تھے، پوچھنے کے لیے اتنے سوال آ جاتے کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو صفحے اول میں مولانا چلے گئے، یہاں موجود تھے، وہ بتائیں گے کہ کتنے لوگ موجود رہتے ہیں۔ اس کے کام میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کوشش کریں اپنی طرف سے ذمہ داریاں طے نہ کریں۔ ہم باپ ہیں، ہم نے اپنے آپ کو باپ بنایا ہے یا اس نے بنایا ہے؟ کون سی ایسی صفت ہے، کون سی ایسی نعمت ہے جو ہم نے خود سے کما لی ہو؟ مشکل یہیں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی
کیا ہر شادی شدہ انسان باپ ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اور اگر ایسا ہوتا تو ہر وقت مولانا کے ساتھ پاس تھوڑی ہوتے. مولانا 6 سال ہو گئے. کیا مطلب؟ کہ بھائی دیکھو جب وہ اجازت دے گا تبھی ہوگا. تو چاہے باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے ماں ہو، جتنے بھی رشتے ہو، ہم نے آپ نے تو بنائے نہیں ہے. تو جب رشتوں کو بنا رہا ہے تو ذمہ داریوں کو بھی وہی بتائے گا. تو ہمارا کام ہے ان ذمہ داریوں کو سیکھیں. بارہا اس بات کو عرض کر چکا ہوں، بنائے مت، سیکھیں. اور سیکھنے کے بعد جیسے اس نے کہا ہے عمل کریں. ٹکراؤ وہیں کھڑا ہو جائے، وہ شروع ہو جاتا ہے. ہم اپنی بات کہتے ہیں، سامنے والا اپنی بات کہتا ہے. نہ اس کی بات خدا کی ہوتی ہے، نہ ہماری بات خدا کی ہوتی ہے. تو ٹکراؤ تو ہو گئی. تو امام نے فرمایا اگر اپنے اندر کوئی اچھی صفت دیکھنا تو اپنے باپ کو دعا دینا. بسا اوقات اولاد باپ کے سامنے اس لیے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اسے لگتا ہے وہ حق پر ہے. ہو سکتا ہے یہ باپ ہونے میں یہ تھوڑی لکھا ہے کہ وہ حق پر ہے. باپ ہے ٹھیک، ہو سکتا ہے غلط ہو. تاریخ میں 10 مثالیں مل جائیں گی آپ کو. تو یہاں پہ ایک بار اولاد کو یہ غور کرنا چاہیے جو تیرے اندر جرأت آئی ہے حق کے لیے بولنے کی، یہ اسی باپ کی وجہ سے آئی ہے جس کے سامنے تو کھڑا ہو رہا ہے. بالکل بولنا چاہیے، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے. یہاں پہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ حق میرے پاس ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو زبان میں آیا بول دیا، جو دل چاہا کر لیا. کہا آؤ اسی علی کی زندگی کو دیکھو جس کے نام پہ تم فخر کیا کرتے ہو. پورا حق غدیر میں رسول نے علی کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی مصلحت اسلام کو دیکھتے ہوئے صاحب ذوالفقار 25 سال کی خاموشی سے بتا رہا ہے کہ ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں، کرنا الگ ہوتا ہے. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن شرائط کو دیکھا کرتے ہیں، ماحول کو دیکھا کرتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل. ایک مرتبہ اور مل جل کے درود پڑھے بر محمد و آل. پروردگار نے ایک تکوینی رابطہ رکھا ہے والدین کے احترام میں اور انسان کی ترقی میں. وہ خالق کائنات ہے، وہ چاہتا تو آگ میں ٹھنڈک دے دیتا، برف میں گرمی دے دیتا. وہ خالق ہے، وہ جس چیز میں جیسا اس نے ارادہ کیا ہے رابطہ قرار دے دیا ہے. ہم اور آپ اس رابطے کو بدل نہیں سکتے، سمجھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. اس لیے جو دینی مسائل ہوتے ہیں، غور فرمائیے گا، ایک بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں اور بہرحال پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. میں اصول دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. اصول دین انسان عقل کے ذریعے سے، سمجھداری کے ذریعے سے سمجھے. توحید کسے کہتے ہیں، نبوت کا مطلب کیا ہے، امامت کیا ہے، 1400 سال سے مناظرے ہوتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جب انسان نے اصول دین کو سمجھ لیا، اس کا مطلب اس نے کیا سمجھا؟ اس کا مطلب اس نے سمجھا کہ اللہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس نے سمجھا کہ پروردگار حکیم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سمجھا کہ پروردگار بےہودہ کام نعوذ باللہ نہیں کرتا ہے. اس نے سمجھ لیا کہ رسول معصوم ہے، امام معصوم ہے، قیامت ہے. یہ ساری باتوں کو وہ سمجھ گیا. دیکھیے اصول دین کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. توحید کرنے کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام ہے. امامت کرنے کا نام نہیں ہے، سمجھنے کا نام ہے. اسی لیے میرا ماننا کیا، سارے علماء کا یہ ماننا ہے کہ شیعہ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں.
کیوں؟ کیونکہ جو سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر کھڑے ہوئے. مسلمانوں نے نبی کو دیکھا, سمجھ نہ پائے. مسلمانوں نے علی کو دیکھا, سمجھ نہ پائے. دیکھنا اور ہے, سمجھنا اور ہے. اصول دین سمجھداری کا نام ہے, عقل مندی کا نام ہے. اس لیے اصول دین میں تقلید نہیں ہوا کرتی. میرے ابا نے کہا تھا شیعہ ہو جانا. اچھا اگر ابا کچھ اور ہوتے تو؟ اب دیکھیں آج کل دنیا میں معاملہ الٹا ہے. اصول دین ہو گئے تقلیدی. جہاں انسان پیدا ہو جاتا ہے اسی پہ آگے بڑھ جاتا ہے, جبکہ اصول دین تقلیدی نہیں ہوتے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. کسی بڑھیا سے پوچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے؟ بڑھیا کی مثال اس لیے یہاں پر آئی ہے کہ اب کوئی اس سے نیچے تو اپنے آپ کو سمجھ نہیں پائے گا, سب ایک درجہ اس سے اوپر ہی ہوں گے. اس نے چرخہ سامنے رکھا تھا, یوں ہلایا, کہ جب یہ بغیر میرے ہلائے نہ چلے تو یہ کائنات بغیر پروردگار کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس نے اپنی عقل کے اعتبار سے دین کو, اصول دین کو سمجھ لیا, ٹھیک ہے کافی ہے. آج ہمارا جوان اگر اسے اپنا کوئی نجی کام کرنا ہوتا ہے, ہما قبلہ 10 تو کم ہے, 100 راستے تلاش کر لیتا ہے, لیکن جب دین کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو اسے ایک راستہ بھی نظر میں نہیں آتا. تو بھائی یہ دین ہی بچائے سوتیلے برتاؤ کے لیے. تو اصول دین ہے سمجھنے کا نام. اور آج کل تو کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سمجھنے کی کوشش کی لیکن مجھے سورس نہیں ملا. میں ہر چیز کا سورس مل جاتا ہے, اسی کا نہیں ملا, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اصول دین کا مسئلہ. یہ میرا موضوع گفتگو نہیں تھا. میرا موضوع گفتگو ہے فروع دین. یہ اہم ہے, یہاں مسئلہ ہے. قبلہ فروع دین میں عقل نہیں لڑائی جاتی. فروع دین عمل کا نام ہے, سمجھ کا نام نہیں ہے. آئیے ذرا مجھے بیٹھ کے سمجھائیے نماز صبح کیوں 2 رکعت ہے؟ چلیے ٹھیک ہے ابھی سے شروع کرتے ہیں. کون سمجھا پائے گا کیوں نماز صبح ہمارا آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ خدا نے کہہ دیا پڑھ رہے ہیں. مسئلہ یہی ہوتا ہے. دیکھیے شیطان نے چھوٹا سا کام کیا ہے, بس ہلکا سا, زیادہ اس نے محنت نہیں کی ہے. اسے پتا تھا ذرا سی محنت پہ ہی یہ لوگ ہٹ جائیں گے. اس نے اصول اور فروع کی جگہ کو چینج کر دیا. میرا جوان اصول میں تقلید کرنے لگا, فروع دین میں عقل لگانے لگا. نہ اصول باقی رہے نہ فروع باقی رہے. دیکھو فروع دین میں مولانا اچھا انہی چیزوں میں زکوٰۃ کیوں ہے؟ اب تو میں نے ایک جواب سیکھ لیا. جب کوئی ایسا سوال کرتا ہے میں کہتا ہوں بھیا نہ میرا دین ہے نہ مجھ سے پوچھو, اللہ کا دین ہے, جاؤ اللہ سے پوچھو, مجھے کیا بھائی, میں تو پہنچانے والا ہوں, بنانے والا تو نہیں ہوں. مثلا آپ ڈاکیا سے پوچھتے ہیں کہ قبلہ جس نے خط لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہے گا مجھے کیا معلوم کیا لکھا ہے, قبلہ کھولیے پڑھ لیجئے, میرا کام پہنچانا تھا, میں نے لکھا نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا مجتہد کا کام, مولوی کا کام دین کو پہنچانا ہوتا ہے, بنانا نہیں ہوتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. احکام اور فروع دین کو بتانا ہوتا ہے, بنانا تھوڑی ہوتا ہے. پروردگار نے کسی کو حق نہیں دیا ہے کہ اس کے دین, یہاں پہ جب دین کریں یعنی شریعت یعنی فروع دین, اس میں کوئی ہاتھ لگائے تو حقوق بھی وہی بیان کرے گا. اور پھر وہاں چوچرا نہیں ہو سکتا. ایسا کیوں؟
ایسا کیوں تمہاری نہیں سمجھ میں آئے؟ جتنا کہا ہے اس پہ عمل کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ میں 20% خمس واجب کیا ہے تو جواب دیتے دیتے پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ حق کیا تھا؟ تھوڑا سا عقلی طور پہ آئیے ذرا ہم اور آپ سمجھ کے دیکھیں۔ خمس کب واجب ہوتا ہے؟ فوراً جیسے آپ نے کمانا شروع ہوا خمس واجب ہو گیا؟ ایسا تو کہیں نہیں۔ تو بھائی آپ کمائیے اور کمانے کے بعد کیا کریے؟ خرچہ کیجیے، دل کھول کے کیجیے، حرام میں نہیں، ضرورت میں، اسے کہتے ہیں دل کھول کے کیجیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو بھی آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، جو آپ کا اسٹیٹس ہے، اس سے اوپر بڑھنے کی کوشش نہ کریے گا، گر جائیے گا۔ جو ہے آپ کا اسٹیٹس ایک ہے معاشرے میں آپ کا، اس کے اعتبار سے آپ خرچ کیجیے۔ جب پورے سال خرچ کر لیجئے گا جو کمایا ہے، اور یہیں پہ بریکٹ میں کہتا رہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس نے کمایا ہے، کیونکہ کمانے کی طاقت بھی تو خدا ہی نے دی ہے، کمانے کی توفیق بھی تو خدا ہی نے دی ہے، کمانے کے ذریعے بھی تو خدا ہی نے بنائے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ نادان انسان یہی کہتا ہے میں نے کمایا۔ یہ بھی مشرکانہ جملہ ہے، لیکن چلیے ٹھیک ہے مان لیتے۔ پورے سال خرچ کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ بچ گیا، یا یوں کہوں بچا لیا۔ اب خدا کہتا ہے بچ گیا نا۔ اب دیکھیں عقلی طور پہ تھوڑا سا اس کو بات کریں اس کے اوپر۔ جتنا بچ گیا سب دے دو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ اگر میری سمجھ میں کوئی اختلاف ہے آپ یہیں پہ بیان کر دیے، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا اسٹائل چینج کر دیتے مجلسوں کا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ میں سب بیان کروں اس کے بعد آپ بیان کریں، یہیں پہ آپ کو اعتراض ہے یہیں بول دیجیے۔ لیکن عقل کیا کہتی ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عقل جو مخلوق پروردگار ہے، اللہ کی ایک نعمت ہے، عبد ہے، وہ تو یہی کہے گی کہ بھیا جتنا بچ گیا ہے سب دے دو۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے کہ بھیا سب دے دیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ کہ جب کچھ نہیں تھا تب کیوں نہیں سوچا؟ بھائی زیرو ہی سے تو تم نے شروع کیا تھا، تب کیوں نہیں سوچا؟ بھائی دے دو، جیسے اس سال کمایا ویسے اگلے سال کما لو گے۔ اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو ہونا تو یہ چاہیے، لیکن اللہ بھی انسان کی نفس کو صحیح سے پکڑ لیتا ہے۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے؟ اما 20% کے لیے کہا ہے تو بخار چڑھ جاتا ہے، اور اگر پورا کہہ دیتا تو کوئی دیندار ہی نہ رہتا۔ تو اس نے کہا 20%۔ اب عقل دوڑانا شروع کی۔ اچھا ایسا کرتے ہیں قبلہ آپ کو نہیں معلوم میں پورے سال غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہوں، کوئی غریب میرے دروازے سے جاتا ہی نہیں ہے، پھر لیکن میں خمس کو نہیں مانتا۔ یہ کون سی بات ہے؟ کہ بس یہ میرا طریقہ ہے۔ تو میں نے کہا قبلہ یہ آپ کا دین ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ ایک بار مل جل کے سلوات پڑھیے۔ پھر آپ کہیے یہ میرا دین ہے، اور پھر آپ اسی کے اعتبار سے مشہور ہوئیے گا، اسی کے اعتبار سے عمل کیجیے گا۔ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے فروع میں بتایا گیا ہے، نہ ذرہ برابر آگے نہ ذرہ برابر پیچھے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی حقوق کو سمجھا جائے، اور حقوق کو سمجھنے کے بعد ذمہ داریاں سمجھ میں آتی رہتی ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ بس ایک آخری اشارہ، برادر عزیز موجود ہیں انشاءاللہ، جو اصل مسائل ہیں وہ مطالب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، انا وعلی ابوا هذه الام، ایک سوال اور اس کا جواب اور اپنے مسائل۔ باپ ایک ہی ہوتا ہے،
یہ پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ میں کہ دو باپ کا ایک ساتھ ذکر ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے راز ہوگا. یہ فروع دین کی بات نہیں ہے، اسے سمجھنا چاہیے. ابوا ہذہ الامہ، ہم دونوں باپ ہیں. یا رسول اللہ کسی ایک کا ذکر کر دیتے. مختلف اس کے ذیل میں علماء نے تفاسیر پیش کی ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، ابھی میں نے رسالہ حقوق سے جو آپ کے سامنے مطلب پڑھا، کیا انسان تو اپنے باپ پہ غور کر، وہ تیرے لیے اصل ہے تو اس کی فرع. یعنی انسان اپنے اصل وجود میں باپ کے ذریعے بننے کا محتاج ہے. ذریعہ وہی بنے گا. اور اس کے بعد دوسرا جملہ تھا کہ جب تو اپنے اندر کوئی نیک صفت دیکھ اور اچھی بات دیکھ تو اپنے باپ کو دعا دے. کیوں؟ کیونکہ یہ صفت کی وجہ تیرا باپ ہے. اب ان صفات کو پروان چڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ صفات اگر اس پہ توجہ دی جائے تو بہتر سے بہتر ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں انسان کسرت کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اور اگر دھیان نہیں رکھتا ہے تو وہی انسان کمزور ہو جاتا ہے. تو جو حال جسم کا ہے وہی حال روح کا بھی ہے. اگر روحانی صفات پہ کام کیا جاتا ہے روحانی صفات مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر کام نہیں کیا جاتا ہے تو کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. کوئی فرق کیا ہے بھائی؟ جو معاملات روح کے ہیں وہی معاملات جسم کے ہیں، جو جسم کے ہیں وہ روح کے ہیں. اس کی اپنی صفات ہے اور اس کی اپنی صفات ہے. تو پتہ چلا کہ مولا نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا. ایک اشارہ کیا اصل وجود کی طرف، اور ایک اشارہ کیا صفات کی طرف. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قبلہ میں نے پیڑ لگا دیے ہیں، آپ سمجھ پائیں گے کون سے پیڑ لگائے ہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ لیکن آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ پیڑ کا وجود آ گیا ہے تو صفات الگ ہوتی ہے، وجود الگ ہوتا ہے. آپ سے میں نے کہا بھائی ایک صاحب تشریف لائے ہیں، تو آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک انسان آیا ہے، بوڑھا آیا ہے، جوان آیا ہے، رشتہ دار آیا ہے، دوست آیا ہے، عالم آیا ہے، جاہل آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں جن دونوں سے مل کے انسان کی حقیقت بنتی ہے. دونوں سے مل کے انسان کی حقیقت بنتی ہے. ایک اس کا وجود ہے، دوسری اس کی صفات ہے. علماء ہے کہ اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ پروردگار نے جب انسان کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، اس نے ڈائریکٹ خلق نہیں کیا بلکہ ان انوار مقدسہ کو واسطہ بنایا. کائنات ان کے واسطے سے خلق ہوئی ہے. جب انسان کو پروردگار نے خلق کرنا چاہا، ایک کو اس کے وجود میں واسطہ بنایا، دوسرے کو اس کی صفات میں واسطہ بنایا. جس کو وجود میں واسطہ بنایا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے صفات میں واسطہ بنایا اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. اسی لیے انسان وجود سے نہیں پہچانا جاتا ہے، صفات سے پہچانا جاتا ہے. اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو علی سے سمجھنا پڑے گا. اسی لیے ہر جگہ صاحب ولایت کی صفات سامنے آتی ہے. تلوار نبی نہیں اٹھائیں گے، علی اٹھائیں گے. دین رسول لائیں گے لیکن علی بچائیں گے. صفات مظہر العجائب میں ہوگی، وجود محمد مصطفیٰ سے ہوگا. درود پڑھے پر محمد آئے. لہذا نبی نے ایک کا ذکر نہیں کیا. صفات بغیر وجود کے کچھ نہیں ہے. قبلہ شہر نہ ہو تو دروازے کا کیا ذکر؟
تو نبی نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ آپ کو پہلے شہر دکھائی دیتا ہے یا دروازہ؟ ہم ابھی ہم آ رہے تھے پھاٹک دیکھتے ہوئے، ایک نکلا کہ نہیں یہ والا نہیں ہے، آگے دوسرا ہے۔ شہر تو بعد میں دکھائی دیتا ہے، وجود تک تو بعد میں پہنچتے ہیں۔ مسلمان یہی غلطی کر رہا ہے، وجود نبی تک پہنچنا چاہتا ہے بغیر صفات علی کے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر علی کا راستہ چھوڑو گے، نہ نبوت ملنے والی ہے نہ خدا ملنے والا ہے۔ درود پڑھے بر محمد۔ اس لیے صفات ان ہستیوں کے ذریعے سے عطا کی جاتی ہے، اور کیوں نہ کی جائے۔ انہی نے اس دین کو بچانے کے لیے، تعارف کا جملہ نہیں ہے، حقیقی جملہ ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ ہمارا آپ کہتے ہیں اپنا سب کچھ دے دیا، مجاز ہے، لیکن ایک مرتبہ جب کہا جاتا ہے اپنا سب کچھ دے دیا، آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر بھی دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے عباس جیسا بھائی بھی دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال کا کڑیل جوان بھی دے دیا۔ ذرا سا اور احساس کیجیے، اس کا مطلب یہ ہے زینب جیسی بہن کی رضا بھی دے دی، اور اس کا مطلب یہ ہے سکینہ کا دامن اور گوشوارے بھی دے دی۔ کوئی گنوا نہیں سکتا کہ ایک دن میں حسین نے کیا کیا دے دیا۔ اسی لیے تو کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ مجازی جملہ نہیں ہے، لیکن ہاں عزیزو، ایک بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، کیا گزری ہوگی سید الشہداء کے اوپر جب بھائی نے آگے کہا ہوگا آقا اب مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین نے کہا بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ شاید غازی نے جواب دیا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا، لشکر کہاں رہا؟ کوئی سمے اسبا کے نیچے کچلا جا چکا ہے، کسی کے سینے پہ برچھی لگ چکی ہے۔ بھیا عباس چاہ رہے ہو ذرا بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ مولا گئے، مجھے پورا مقتول نہیں پڑھنا ہے، بس چند اشارے، پانی لیا لیکن خیمے تک پانی نہ آیا۔ اللہ نے سکینہ کی ڈھارس، شاید بچی نے یہی کہا تھا بچوں دیکھو صبح سے پانی نہیں آیا لیکن اب میرا چچا گیا ہے۔ کتنا بھروسہ تھا سکینہ کو اپنے چچا کے اوپر، لیکن آتا ہوا علم جب ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا علم ڈگمگایا اور زمین پر ٹھنڈا ہوا۔ ادھر
گئی. جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں زادارو، بارہا آپ نے یہ فقرہ سنا ہے کہ سرکار وفا نے ایک وصیت کی تھی، آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائے. بس اتنی ہی مقبل میں وصیت ملتی ہے، لیکن تفسیر علماء فرماتے ہیں کیا وجہ تھی جو ایک عباس نے آگے یہ وصیت کر دی، آقا میرا جنازہ میں لے کے جائیے گا. علماء نے مختلف وجہ بیان کی. ایک آپ سنتے چلے آتے ہیں، شاید ایک چچا نے اس لیے وصیت کی، ارے یہ لاشا جب خیمے میں جائے گا سکینہ کو کیا جواب دوں گا. لیکن علماء نے ایک گوشہ اور بیان کیا، کہا عباس کو معلوم تھا حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ارے یہ میرا 57 برس کا بھائی جو صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، اب کمر ٹوٹنے کے بعد میرا جنازہ کیسے اٹھائے گا. عباس نے پہلے ہی وصیت کر دی، آقا عباس کا جنازہ نہر فرات پر رہنے دیجئے گا، میں فاطمہ سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. شاید بی بی کہے عباس ارے تمہیں معلوم تھا حسین کی کمر تمہارے مرنے سے ٹوٹ گئی ہے، اب حسین تمہارا جنازہ کس طرح سے اٹھا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. بار الہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اسرائیل اور امریکہ کو جلد از جلد اس دنیا سے نابود فرما. بار الہ تمام شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، جو بیمار ہے اس کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہے غیب سے ان کا قرض عطا فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے نیک روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی نیک تربیت کر سکے. پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما. پروردگار ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما. جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان پر مہمان فرما. بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ. بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. التماس ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین و مومنین و مومنات، بالخصوص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، ایصال فرما دیں.